اللہ تبارک نے وقت ارشاد نماز کے بارے میں وقت ہمارے لیے حکم یہ ہے نصیحت اور نیکیوں کی ارشاد فرمایا قرآن نیکیوں پر ویسے اسلام اجلت سے منع کر یہ فستا خیرات کا خیر کے ٹال مشاللہ ہو وقت پر کر دنیا میں سب سے زیادہ کاملات کو وقت کو نہیں افطار کو نہیں تے وقت ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے نہیں کر وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے گھر نکلنے پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچہ تیار کر کے کرا کے تیار کر اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے وہ جو جدا نہیں کرتی یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں اور اس کو لہذا یہ ماں اگر کہے مجھے بڑی وہ وقت ضائع کر نقصان کرے پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے بل نہیں بن گیا ہے کہ ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی وہ ماں دعائیں کراتی ہے دعا کرے پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا وہ بھی وقت ہے یہ بھی وقت ہے آنے والا بھی وقت ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے جو لوگ وقت افطار کو نہیں سمجھ پیچھے رہ جاتے ٹال مٹول کرتے ہیں کال پیچھے رہ جاتے آپ چیزوں کو سمجھیں جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی آپ محسوس سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے وقت ہی ہوتا ہے جوانی ایک وقت ہے اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دے بھی لیٹ جا جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے وقت تھا آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے ریٹائرمنٹ زندگی گزارنی ہے پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس ہی نہ کرے وہ ریٹائرمنٹ مانگے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے عزیز دوست وقت رفتار کو آپ سمجھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے لیکن اسے وقت شناس تو ہونا اقبال کہتے ہیں کہ یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا ٹائم کھڑے ہونے کا تھا تو سجدے میں ہے جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے تو وقت کی رفتار جو لوگ نہیں سمجھتے جنہوں نے تقاضے نہیں سمجھے جنہوں نے غور نہیں جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں مجھ سے ناراض نہ ہونا بہت سارے لوگوں کو اس لیے انہیں وقت کی عادت اما ہی نہیں ابا بھی لاڈ دیکھ تو بے وقت لاڈ دیکھنا بھی آپ ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ایک وقت اس وقت پر آپ ان کے لاڈ دیکھ ایک ٹائم ہے درے کا پھر آپ درہ اٹھائیں پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کریں پھر آپ کے چہرے پر ناراضگی بھی آنی چاہیے جب بچہ وقت پر تعلیم نہ لے وقت پر میں ساری چیزوں کو سمجھیں اب اس کے نکاح کا وقت ہے تو لے تو لا اللہ نہ کریں حضور نے فرمایا اگر بچے کے شادی کا وقت آ گیا تھا اور باپ کرنے پر قادر تھا اس کی نہیں اور بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی جرم میں شریک تیرے پاس وسائل تھے تو کر سکتا تھا کیوں تو انتظار کرتا کیا وجہ تھی وقت کی رفتار کو سمجھیں وقت کا پہیہ تیز دوڑ رہا ہے آپ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں ہمیشہ فیصلے کریم محبوب یوں نزاکتیں وقت کی سمجھتے تھے معاملات کو حضور اس باریکی سے سمجھتے تھے اس تناظر میں حضور نبی تبلا کا واضح کر کے اگرچہ اشارے سارے حضور نے بتریب نہیں آئے یہ ذرا سرکار نے وقت پر بتا دیا اب وہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ حق تو ادھر ہوگا جدھر حضور کی اولاد پاک ہو وقت پر اس بات کو کھول دیا تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی شخص کسی بحث میں بھی الجھے تو اسے پتا چلے کہ حق کدھر ہوتا ہے آپ جب تک وقت پہ رہنمائی نہیں کرتے ٹائم پر آپ نہیں بتاتے چیزوں کو تو معاملات بھی درست نہیں ہوتے لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ٹال مٹول کرتے دنیا میں سب سے زیادہ نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا او خدا کے اٹھ باندھ کمر کیوں پھر دیکھ خدا کیا کرتا تو ہمت تو کر تو نے ہمت ہی تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا وقت کے تناظر کو سمجھنا حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں ماحول کو سمجھیں وقت کی رفتار کو آپ محسوس کریں اور آپ دیکھیں حالات میں تقابل ادیان پڑھا کرو عیسائی مذہب کا مطالعہ کرو تم بدھ مت کا مطالعہ کرو وہ کیا کہتے ہیں یہ میں دینی طالب علموں سے جن کا اپنا دینی مطالعہ جن کا اپنا بھی نہیں کرنا کہ قرآن صحیح پڑھ لیں پھر باقی میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں کیوں
دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے، آپ کی مٹھی میں ہے. اب کافر بھی اعتراض کر آپ پر، اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے، اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے، یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے. اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے. سوال بعد میں کرنا ہے، آپ کا جواب پہلے سے تیار. لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا، بس ٹھیک ہے، قوالوں کو مضبوط کرو، نعت خانوں کو مضبوط کرو، ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو، وہ کوٹھیاں بنائیں، وہ کاریں خرید. علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں، آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا، نعت خواں دے گا، کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے. آپ مدارس گئے، آپ جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر. حضور نے تیار کر کے رکھا حضرت فاروق اعظم کو. تیار تھے حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، ایک ایک مجاہد، ایک ایک غازی، حضرت ابو ہریرہ، سید عائشہ جیسے محدثین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب جیسے قرآن پاک کو سمجھنے والے. ہر شعبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وقت پر ہزاروں سینکڑوں لوگ تیار کیے، اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے بنا کے کہا الصحابی نجوم، یہ میں نے ستارے بنا دیے ہیں، جس کی روشنی میں بھی چلو گے اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا. ہم وہ تیاری نہیں کر رہے، ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے، ہماری فکری توانائیاں ہی اس طرح کی نہیں ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیں، وقت رفتار کو سمجھیں، وقت پر فیصلے کریں. وقت پر ہو سکتا ہے درجنوں دفعہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی کو کہا ہو کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو شاید یہ مرض، اس کا مطلب ہے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی. جو لوگ ٹائم، میں چھوٹا سا آدمی، بہت ساری ترجیحات آپ طے کر مجھے دعوت دینے والوں اچھا ذوق پیار کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے. اصل یہ بیمار رہا تو اس لیے زیادہ میں تناؤ کا درجنوں بیسیوں جہاں میں نہیں جا سکیں کوئی چل سدا ہی بہار رکھیں اس بات کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھوکھا. وہ مجھے آ کے دوست کہتے ہیں وہ آپ کے ادارے کا بچہ گیا تھا تو باہر سے ہم سمجھے آپ ہی ہیں، اندر جا کے پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے. لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے. ہوتا ہے نا میرے عزیز. آپ وقت پر چیزوں کو سمجھیں، غور کریں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے. مجھے کچھ دانی مسجد پڑھانے کے لیے امام نہیں، امام زیادہ ہے مصلی ایک، تو آپ زندگی میں وقت پر چیزوں کو پہچانیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. اگر وقت پر نہیں پہچانیں گے تو چیزیں بہتر. جلدی سے کر لیں خیر کے کام. نبی پاک علیہ السلام نے ہماری دور فرمانے لگے اتنوں سے پہلے ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ چھتوں پر فتنے اس طرح گریں گے جس طرح رات کے ٹکڑے گرتے ہیں. فرمانے لگے بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، بخاری میں موجود. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے. جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، وقت کو سمجھ لو، جلدی سے خیر کٹھی کر لو. جوانی ہے تو زیادہ کام کر لو، ہمت ہے تو زیادہ کام کر، صحت ہے تو زیادہ کام کر لو، توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو. ٹال مٹول نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کل پرسوں اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں، یہ کام کل نہ کر لیں. تو آپ فرمائے کہ بیٹا آج والے تو کل کر لیں، کل والے تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے، تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا. وقت کی رفتار کو آپ غور فرما. بہت سا کیا جدید تقاضوں کے مطابق وہ آگے نکل گئے، اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے. آپ کو تقاضے سمجھنے، حالات سمجھنے. کچھ لوگ کہتے نہیں جی نہیں ہم آپ جدید ہو گئے ہیں، آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے، فلاں کام آپ نے بڑا جدید لیا ہے، فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ زمانے میں تلواروں سے وقت اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، بم آتا ہے کہ چلا جاتا ہے. مجھے بتائیے اب اگر میں تو تلوار سے جہاد کروں گا تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی، وہ بات بالکل ٹھیک. اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق، اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے. آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے. بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں. ہم نے بزرگ آخر کس نے میں ان پیدل سہولت آ گئی ہے نا، تو آپ تقاضوں کو سمجھیں. جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں، جلدی ٹال مٹول نہ کریں. وقت کی رفتار، وقت کی تیزی، اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا، ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے غور کرنے میں
اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے، مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہو، فیصلہ کریں آپ ساری مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھی اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف، صحابہ فرمایا صلی اللہ، تو میرے نبی ماہر نفسیات بھی، جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً خیال آیا مسلمان نیک اور بد جان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نماز مکمل کر خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے، شام آ جائے اور میرے مال پڑا رہے، صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں، دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں، اللہ کے حضور کچھ پیش کر۔ یہ بخاری میں موجود، آپ انتظار کرتے رہتے، کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، ٹھہر کے، بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں، پھر آپ کسی چیز کا انتظار۔ حضرت عمر بن عبداللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، ممبروں ذکر ہوتا ہے، 39 سال عدل، انصاف، محنت، تلاوت قرآن، درود پاک، یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھے تو حضور کی خواب میں آ کے اسے کو پورا پڑھا کر، تیرا پڑھنا بڑا پسند۔ عمر کتنی پائی؟ 39 پورے 40۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے، ایک ذخیرہ ہے، وہ گورنر بھی رہے، انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دیں، انہوں نے احادیث بھی روایت کی۔ عمر کتنی پائی؟ 37 سال۔ آپ تاریخ تو دیکھیں، آپ کتابیں تو کھنگالیں، لوگ آئے وقت پر کام کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، ان کے اثرات قیامت تک رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے کے پاس وصیت کرنے کے قابل مال ہو کہ اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی کبھی اس طرح وصیت تیار ہو لکھا ہوا ہو، سارا کیا پتہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور ان کے تکیے کے نیچے یہ اتنے دینے ہیں، یہ لینے ہیں، اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آتی تو کاٹ دے، یہ کام کر دیا یہ رکھنے والا، تیاری کر کے رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آئے گا، جانا ہے اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ٹال مٹول کا کیا مطلب ہے؟ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ او بھائی کب؟ کس وقت؟ آخر کوئی ٹائم تو آئے جب ہم تبدیل ہو جائیں، ہم فیصلہ کر لیں کہ بس بھائی اب، اور ہم نے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بھائی اب نیکی کا کام کرنا ہے، حج کرنے چلے گئے، پھر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سارے برے دوست بھی 5 وقت گھر میں اذان، ان کے حلیے بھی بدلے، کردار بھی بدلے، باتیں بھی بدلی، سوچیں بھی بدلی، ان کے اندر تبدیلیاں آئیں، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، فیصلہ جو کر لیا۔ اور کئی ایسے ساری زندگی گزر گئی، حضرت میری استقامت کی دعا کر دیں، بھئی آپ کھڑے تو ہوں کسی جگہ پہ، آپ مضبوط تو ہوں کسی جگہ پہ، آپ ٹھہریں تو صحیح، آپ رکے تو صحیح، آپ وقت کے تعین کو سمجھیں۔ یہ ہمارے جرات ہے، امام الامت رحمت، ساری زندگی حضرت نے جمعہ پڑھا، 50 سال۔ وہ جب الحمدللہ کہتے تھے نا، الحمدللہ، تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 بج گئی، اوپر والے سپیکر چلا کرتے تھے۔ مفتی صاحب کا الحمد اس وقت ہوتا، ساری زندگی لیٹ نہیں ہوئے۔ یا ہمارے نوجوان علماء ہیں، میں بس آیا، میرا وضو رہ گیا، بس 10 منٹ، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو وقت کی رفتار کا ہی نہیں پتا، آپ سمجھتے نہیں کہ ٹائم، میں 1 منٹ میں تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی، پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ کیا سمجھتے 1 منٹ کو یہ ضائع ہے؟ وہ ہمارے ابتی صاحب سے تو لوگ ان کا کرتے ہوندے، میں کہ مثلا کی کہندے نے تیل نہ دو جڑا میرے نال کام میں نہ وہ دسو۔ ہمارے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ نعت خانہ نعت پڑھنے لگا تو سمجھے تو سنا، ازی آپ ہی سانو سمجھا، وقت نہ تو 1 گھنٹہ پورا نہ پڑھ، تو سمجھا نہ سنا، اگر کچھ بھئی آپ اپنی زندگی، کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے ہیں، شرعی مسئلہ، وہ ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے طلاق نہیں دینی تھی، مجھے نہ اس طرح کر کے امی نے بات سنائی، پھر اس طرح بہن نے کہا، اس طرح مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا۔ بھئی آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، آپ بات بتائیں کہ آپ نے فتویٰ کس جملے پہ لینا ہے، سمجھائیں نہیں آپ کو کسی نے بھی چڑھایا، کچھ بھی ہوا، جب آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی۔ آپ سامنے والے کا بھی وقت نہ ضائع کریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں، آپ چیزوں کو سمجھیں۔ ہم وقت کو ضائع کرنے کے بادشاہ ہیں، تو میرے عزیز وقت کی رفتار کو سمجھ لیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں احد کا میدان تھا، ایک صحابی کھجور کھا رہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے نا فٹافٹ سوال پوچھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں۔ فرماتے ہیں کھجور کے ہاتھ میں تھی یا کچھ منہ میں تھی، انہوں نے نکال کے پھینک، تلوار لی اور
میدان میں گھس گئے, شہادت ہو گئی. گویا انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی جتنا ٹائم کھجور کھانے میں لگتا ہے. بخاری میں موجود ہے. بھی کھجور کھانے کا ٹائم بھی کیوں لگائیں؟ شہادت جو سامنے پڑی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے, تو دوڑ کے جائیں شہادت کو قبول کریں. اب کھجور کھانے کا بھی انتظار کیوں کریں؟ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے. چلو اپنی بولی جی شعر کہہ لینے, مثال دے لینے, جن نے لائی گلی تو ذرا ٹھہر جا, تو وقت کے تناظر کو سمجھ, حالات کے تیور کو دیکھ. اب تیرا ٹائم نہیں ہے کہ تو کبھی ادھر نکل جائے, کبھی تو سیر کرنے چلا جائے, کبھی تو دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلے جائے, کبھی تو کہے. اتنا کہاں ٹائم ہے کہ بندہ فرمائشیں کرتا پھرے, یہ میں نے کھانا ہے, یہ میں نے پہننا ہے, یہ میں نے ڈیزائن دے کے کپڑا سلوانا ہے. اتنا ٹائم زندگی میں کہاں ہے؟ آپ چیزوں کو سمجھ لیں. وقت ہے کام کا, اور کام کرنا ہی ضروری ہے. اپنے حصے کی ڈیوٹی جلدی سے سر انجام دینا ضروری ہے. 63 سال عمر پائی ہے میرے نبی کریم نے ظاہری, اور 40 سال کی عمر میں محبوب نے اعلان نبوت کیا ہے. 23 سال صرف حضور نے دین کا کام کیا. کتنا؟ یہاں میری طرح کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے 25 سال ہو گئے, واز کیا 40 سال ہو گئے. 23 سال میرے محبوب نے دین کا کام کیا ہے, اور اس طرح کر کے محبوب نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے کہ پوری دنیا میں عقیدہ توحید کے علم کو بلندی عطا فرما دی. 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی اسلام کی جب سرکار نے وصال, اور معمولی سا نقصان جنگوں میں ہوا. صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے بدر میں, کوئی لمبے چوڑے نقصانات نہیں. آپ ہر وقت کام کا مزاج بنائیں, ہر وقت ڈیوٹی کی طبیعت بنائیں. سارا دن محبوب تبلیغ, سارا دن کافروں منافقوں کی ساز, جنگوں کی تیاری ہو. حضور لوگوں کو روانہ کر رہے ہیں, جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں, اور پھر 11 ازواج مطہرات ہیں, کاشان 4 بیٹیاں ہیں, ان کی اولادیں, صحابہ کی تربیت ہے. اتنے سارے مصروفیت کے کام میرے کریم کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زمانہ سو جاتا اور مدینے والے محبوب تھوڑی دیر بستر میں آرام کرتے, پھر اٹھ کے مصلی بچھا, اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ مقدس قدموں میں میں نے ورم دیکھے. ہم کہاں ہیں؟ 2 گھنٹے موبائل, 4 گھنٹے کے کھانے, بازاروں میں گھوم کے لباس پسند کرنا. یہ وہ امت کر رہی ہے جس نے ابھی اتنے ارب لوگوں کو مسلمان کرنا ہے, جن کے ابھی ڈھیر سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا, جن کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دین کے بنیادی مسائل کیا ہیں, جن کو یہ غور نہیں ہے کہ ہم نے بہت سارے غریبوں کی مدد کرنی ہے, مسکینوں, بیواؤں, یتیموں کے لیے کام کرنا ہے. تو بھائی یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑا ہے وقت کو نہ پہچان, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. بڑے درد سے آپ میرے اپنے ہیں, بڑے دام کرنے. جب میں تقابل کرتا ہوں نا زیادہ ضرور خواہشیں ہوتی, اب یاد نہیں, سالوں بھی مسئلے عمر بھر حل نہ ہوئے, نیند پوری نہ ہوئی, خواب آپ کو جب کوئی کام کرنا ہے آرام پسند, آرام آپ کاہل ہیں, آپ سست ہیں, آپ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. اگر آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں, بیدار ہی نہیں ہوتے, سب کچھ ہو جاتا ہے, سارے کام درست ہو جاتے ہیں. خدا را اپنے اس کو بیکار نہ کریں, اس سے کام لیں, کسی ڈیوٹی لگائیں. چڑھتی جوانی کسی کام کی نہیں اگر یہ 4 پائی پہ لیٹی. آپ کی صلاحیتیں, سوچ کسی کام کی نہیں اگر آپ ہنسنے والی ویڈیوز دیکھ کر وقت ضائع کر. آپ کا یہ سارا سمجھداری کسی کام کی نہیں اگر آپ کو صرف گھومنے کا, آنے جانے کا, تصویروں کا, کھانے کا, سیاحت کا صرف شوق, کسی کام کا نہیں. وقت کو دیکھ, وقت رفتار کو دیکھ, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اپنی ڈیوٹیوں کو بر وقت سر انجام دیں. اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں, نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے ارشادات, ہمارا صلہ رحمی کا ماحول, رشتہ داروں دوستوں کے کام آنا, بچوں کی تربیت کرنا, جو ممکن ہے اس کو کرتے چلے جائیں. آپ محسوس کریں گے زندگی کی کام لگ گئی ہے, ورنہ بیکار ہو جائے گا, آپ کا جسم چلے گا نہیں. یہ آپ محسوس کریں گے کہ جسم جو ہے یہ بالکل بیکار ہوتا جا رہا ہے. کیا کہتے تھے ہمارے پرانے لوگ, جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ ہی گیا. تو بھائی چلتے رہیں, ہمت کریں, جد و جہد کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, سخت گرمی تھی مدینہ منورہ, سب لوگ اپنی وارڈ اندر سے, مجھے کوئی مری بنی, ظہر کے بعد کا وقت تھا, تو میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا, تو میں نے دور سے ایک بوڑھے آدمی کو 2 اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا. سمجھا ہوگا گاہیں خالی ہیں, لوگ عصر کے بعد اونٹ ہیں, مغرب. یہ آدمی غور کر فرماتے ہیں, میں نے کہا اس بھی میرے کوئی عام آدمی. فرماتے ہیں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ماں پاک کے خلیفہ. اس وقت دوپہر میں جب ہر آدمی اندر آرام کر رہا ہے, آپ کو سکون نہیں, آپ ہانک رہے. دوستی بھی تھی نا بے تکلف. کہتے ہیں حضرت پر یہ مسلمانوں کا غلام کی ذمہ داری, تو میں اپنی ذمہ داری کو بھول سکتا, میں اپنی ڈیوٹی بھول سکتا. ہم نے جان چھڑا لیا بچوں,
وہ چلے جاتے ہیں فلانے کے ساتھ، حتیٰ کہ بچی بھی چلی جاتی ہے فلانے کے ساتھ کالج، کیوں جی مینو اعتبار ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کرو، آپ تھوڑا سا خود بھی توجہ، تھوڑا سا خود بھی آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ بھائی وقت پر سارے وقت تار کو سمجھیں، مجھے کیا لینے، مجھے مان لینے دو، کافر نے، مشرک، عیسائی، انگریز نے وقت رفتار کو دنیاوی طور پر اور ہم نے وقت کی رفتار کو نہیں سمجھا۔ ہم نے محنت اور مشقت، میں خانقاہی آدمی، صوفیات ترک کے دنیا کا سبق دے۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے میری 2 فیکٹری، ایک بند کرنے بڑا دیا، پھر کہ میرا مشاہدہ حیران ہوا دنیا داری، آپ اپنے بند کرنا اتنے بندے کرتے ہیں اس میں نے کہا روزگار بند کرو، ان کو بے روزگار کرو گے؟ آپ اس طرح کرو ایک اور لگاؤ تاکہ 250 آدمی کو اور روزگار ملے۔ آپ تو کہتے سردردی بڑی ہے، تو میں نے کہا لے نا سردردی لینے کا ہی تو مزہ ہے، یہ تھوڑا سا مشقت کرنی پڑے، اسی کا تو لطف ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جینا اوکھا ہی ہو تو جینا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ کیا بات ہوئی، حضرت ادھر سوئے ہیں حضرت ادھر سوئے ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ مشقت کریں زندگی میں، جد وقت کو پہچانے، وقت کی رفتار کو سمجھیں، چھوڑ دیں۔ لوگ ایسے ہیں جب بھی پتہ کرو آرام کر رہے ہو، مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا بے آرام بھی رہنا، تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولیں، ہوش کریں۔ ہر وقت انسان کو کمزور کر دیں گی، ہر وقت کی نادانیاں برباد نہ کر، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے ہر وقت شکر دکھ۔ میرے عزیز وقت کی رفتار کو سمجھیں، ذمہ داریاں ہیں ان میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، کل کروں گا پرسوں کروں گا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا سا نا وقت پہ تھوڑا سا توجہ، تھوڑا سا آپ غور سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ آپ یقین کریں آپ ڈیوٹی کر کے سوئیں گے نا تو مزہ بھی آئے، تھک کے سوئیں گے تو نیند بھی آئے گی۔ بستر پہ جائیں تب کہ جب پھر گرنے والے ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو بستر کا عادی نہ کریں، تھوڑا سا جان چھڑائیں، تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔